اب آپ حضرات کے سامنے تقریر کے لیے میں دعوت سکون دیتا ہوں، دعوت دیتا ہوں اس مدرسے کی طالبہ عزیزہ شبنم سلمہ سے کہ وہ آ کر اردو میں اپنا اسپیچ دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صدر محترم، مہمانان خصوصی اور استاد محترم، جامعہ فاطمۃ الزہرا کی تمام چھوٹی بڑی طالبات مکرمہ اور سبھی معزز سامعین اکرام، میں سب سے پہلے وطن عزیز کے شہیدوں کو سلام پیش کرتی ہوں اور تمام لوگوں کو 15 اگست یوم آزادی کا مبارکباد پیش کرتی ہوں۔ میری تقریر کا آغاز چند شعروں کے ساتھ کرتی ہوں۔ وفاداری وطن سے ہو یہی اسلام کہتا ہے، وفاداری وطن سے ہو یہی اسلام کہتا ہے، ہم اپنے دل کے ہر گوشے میں ہندوستان رکھتے ہیں۔ لہو وطن کے شہیدوں کا رنگ لایا ہے، لہو وطن کے شہیدوں کا رنگ لایا ہے، اچھل رہا ہے زمانے میں نام آزادی۔ اے وطن تیری عظمت کی قسم کھاتے ہیں، اے وطن تیری عظمت کی قسم کھاتے ہیں، تیری حرمت تیری عزت کی قسم کھاتے ہیں۔ تیرے دامن پہ کبھی آنچ نہ آنے دیں گے، جان دے دیں گے مگر تجھ کو نہ جانے دیں گے، مگر تجھ کو نہ جانے دیں گے۔ جناب صدر محترم، معزز سامعین، آج مجھے جس موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع دیا گیا ہے وہ دراصل مجھ سے بہت بڑا سوال کیا گیا ہے کہ کیا ہم آزاد ہیں؟ جناب اعلیٰ، اس سوال کا جب میں نے جواب لکھنے کے لیے قلم اٹھایا تو میری نگاہوں کے سامنے حق کی بات کرنے پر موت کا تحفہ حاصل کرنے والے بے گناہ کسانوں، ماؤں، طلباؤں کی لاش آئی۔ پھر میرے خیال میں بچوں کے سامنے سڑک پر زیادتی کا نشانہ بننے والی ماں آئی جس نے میرے قلم کو لکھنے پر مجبور کر دیا۔ ہم آزاد نہیں، حوث کے قیدی ہیں کہ اتنے میں اس بات نے میرے دل کو تسلی دی کہ دیکھو، آزاد ملک میں بیٹھ کر ناشکری جیسا الفاظ مت لکھنا۔ اب اس بات نے میرے دل کو بہلایا ہی تھا کہ ان کے ٹی وی چینل اور سوشل میڈیا کی نفرتی ویڈیو نے میرے ضمیر کو جھنجھوڑنے لگی کہ لکھ تو حق لکھ۔ صلاح الدین اپنے قوم سے منہ چڑھا کر کہہ رہا ہے، جان کی امان باؤ ایک بات کہوں، جہاں ذہنی توازن ٹھیک نہ ہونے والے شخص کو بھی بے دردی سے مارا جائے وہاں کوئی آزاد نہیں۔ آج میں مارا گیا ہوں، کل کوئی اور مارا جائے گا۔ انصاف کا سجدہ ہی نہیں، بس مذمت سے کام چلایا جائے گا، بس مذمت سے کام چلایا جائے گا۔ جناب اعلیٰ، ابھی میں نے لکھنے کی جسارت کی ہی تھی کہ فلسطین، برما اور چچنیا کے لوگوں نے چیخ چیخ کر پکارا کہ اے بے خبر، تو آزادی کی نعمت سے آشنا ہی نہیں، تیری تو ابھی اس موضوع پر لکھنے کی عمر ہی نہیں۔ تو لکھنے کو آزاد ہے، تو آج پڑھنے کو آزاد ہے، تو آج تقریر کرنے کو آزاد ہے، تیرے گھر کے مرد اپنے عبادت گاہوں میں جا کر عبادت کرنے کو آزاد ہے۔ چلو مان لی کہ 20% لوگ معاشرے کی خرابیوں کی وجہ سے نا انصافی کا شکار ہوئے ہوں گے، تو نوزیرہ فیروز کے مجمعے کے سامنے ان کے لیے آواز اٹھانے اور حق کی بات کہنے کو آزاد ہے۔ ہمیں تو یہ حق بھی نہیں ہم بیت المقدس میں اپنا پرچم لہرا سکیں، ہمیں تو یہ حق بھی نہیں کہ ہم لال قلعہ، قطب مینار، تاج محل کو اپنی ملکیت بتا سکیں۔ آج تم نے اس قلم سے خود کو آزاد نہ لکھا تو یاد رکھو تم نے 1947 کی جدوجہد کو برباد کیا، تم نے لفظ آزادی کو رسوا کیا، بہت بڑی نعمت سے انکار کیا، اور تم نے آزادی کی غلط تذکری کر کے کام بہت بیکار کیا، اور تم نے خود کو قیدی کہہ کر قلم کا غلط استعمال کیا، اور تم نے خود کو قیدی کہہ کر قلم کا غلط استعمال کیا۔ جناب اعلیٰ، یہ چیخیں، یہ آواز اور یہ پکار سماعت سے ٹکرائی اور میرا ہاتھ کانپنے لگا، قلم نیچے گرا اور میں نے اس موضوع پر لکھنے سے انکار کیا، اور بالآخر میں اس نتیجے میں پہنچی کہ میں اس یوم آزادی کے جلسے میں بیٹھے ہر ایک شخص کو دونوں پہلو بتا کر فیصلہ آپ لوگوں پر چھوڑا جائے کہ کیا ہم آزاد ہیں۔ لیکن فیصلہ کرنے سے پہلے یہ یاد رکھیں کہ
ہم ہندو مسلم سکھ عیسائی آپس میں بھائی بھائی تھے، بھائی بھائی ہیں اور بھائی بھائی رہیں گے۔ آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ کہ آپ لوگوں نے میری تقریر کو بغور سماعت فرمایا۔ خدا حافظ۔ اب آپ حضرات کے سامنے جامعہ کی سب سے چھوٹی طالبہ جو جگتسنگھ پور ضلع کی رہنے والی ہیں، ان سے کہوں گا اگر انگلش میں اسپیچ دیں، عزیزہ دلشاد سلامہ۔ یہ جو آپ کو اردو اسپیچ سنا رہے تھے یہ بھٹانال کی رہنے والی ہیں، ان کا نام ہے عزیزہ شبنم سلامہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Good morning everyone. My name is Dilshad Parveen. I wish you all a very happy Independence Day. Today is 15 August. We are celebrating Independence Day of our country. We got freedom on 15 August 1947 from British rule. Independence Day is national festival of India. On this day we remember our brave freedom fighters. This day teaches us the power of unity. I am proud to be on India. Jai Hind, Jai Bharat. Thank you. ماشاءاللہ، یہ تھے جامعہ فاطمہ الرحمٰن لاڈلی عزیزہ دلشاد سلامہ جو جگتسنگھ پور کے رہنے والی ہیں۔